اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جن میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کے بعد فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، مسلمانوں سیدھی بات کیا کرو، ٹھیک بات کیا کرو، غلط بات نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچے، وقولوا قولا سدیدا، ان گناہوں میں ایک گناہ یہ کہ تم غلط بات کیا کرو تو اس سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو ٹھیک بات کرو، صحیح بات۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سوار دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ ٹھیک بات کہنے سے زبان کا صحیح استعمال۔ حاکم علومہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا عجیب ترجمہ ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، قبول فرمائیں گے اللہ تمہارے اور اعمال کو، تفصیل آگے بیان کریں گے۔ اور کیا فائدہ ہے میرے اللہ؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف فرمائے گا اللہ تمہاری خطاؤں کو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں مختصر بات ہی ہے، خبر پہ کہتا ہے مختصرہ خبر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی کہا مانے، اس کی بات مانے، اللہ اور رسول کی بات مانے، اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑا کامیاب ہوا، اس کو بڑی کامیابی۔ آیات کریمہ میں رب العالمین نے شروع میں فرمایا اتقوا اللہ، گناہ چھوڑو، خدا سے ڈرو، اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی باتیں مانے اور ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، حکم بجاوری کرے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے، بہت بڑے کامیاب۔ فاز فوزاً عظیما، فوزاً بھی لایا، عظیماً بھی ساتھ لایا، یہ کامیاب ہے۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، حالانکہ اتقوا اللہ میں اللہ فرماتے گناہوں کو چھوڑو، تو زبان کا غلط استعمال بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس میں بھی یہ کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، لیکن الگ سے زبان کا ذکر کیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، مسلمانوں خاص کر زبان کا استعمال سے کرو، بات کرے تو سیدھی کرے، ٹھیک بات کرے، آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تقوی اور اطاعت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے زبان کا ذکر کیوں کیا؟ الگ سے زبان کا، تو علماء نے اس کے جواب میں فرمایا اس لیے کہ اکثر لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، زبان کے چلانے کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے اس کی زبان چلی، نہیں، خیال کرنا چاہیے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ زبان کو بے لگام چھوڑیں، جو اس سے نکلے بس نکلے، نہیں، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، پہلے تولو
بات کو پہلے تولو پھر بولو. کوئی بات کرنی ہے پہلے دیکھو کہ یہ بات کرنے کی ہے کہ نہیں ہے. دماغ پہ پیش کرو، عقل پہ پیش کرو، دل پہ، کہ مجھے یہ بات کرنی ہے میں کروں کہ نہیں. دل دماغ عقل کے کہ کرو تو کرو، دل دماغ نہ مانے اس کو نہ کرو. اس کو آسان نہیں سمجھو، مشکل کام ہے. لا الہ الا اللہ. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ الگ سے زبان کا ذکر اس لیے کیا گیا الگ سے کہ اس کی ایذا بہت سخت ہوتی ہے، سننے والے کو بہت تکلیف ملتی ہے. اگر بات ان کی طبیعت کے خلاف آ جائے نا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اپنی بے عزتی محسوس کر کے نہیں کرتے. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ. اگر آپ کسی کو مارے تو 4 تھپڑ شاید اس کو اتنی تکلیف نہ ہوگی، اگر نہیں مارنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی غلط منہ سے نکالے زندگی بھر یاد کرے گا، یار ماتے بے غیرت ہے، مجھے بے غیرت گا، مجھے بے شرم گا، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہی ہے، ترجمہ سنو یار، خلق وہی مسلمان ہے وہی مسلمان دے گا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ہے وہی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے. اللہ، پہلے کس کا ذکر کیا؟ زبان. پہلے زبان کا ذکر کیا کہ مسلمان ہے وہی کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ملے، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالے، کوئی سخت لفظ نہ نکالے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. اور بعد میں ہاتھ کا ذکر کیا. ہاتھ کا ذکر بعد میں، زبان کا پہلے. انسان جب زبان کو غلط استعمال کرتا ہے نا غصہ میں آتا ہے اور اول فول بکتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہاتھ اپنا کام شروع کرتا ہے. اگر اس کو کنٹرول میں رکھے غصے کے وقت میں تو ہاتھ کبھی بھی نہیں لے گا. یہ تو زبان ہاتھ کو اشارہ دیتی تم شروع ہو جاؤ، اب تم شروع ہو جاؤ، مخفل کاروں کو واسطہ شروع ہو جاؤ، میں نے اپنا کام کیا اب تم اپنا کام شروع کرو. تو جب اس کو کنٹرول کیا تو یہ بھی کنٹرول ہو. المسلم من سلم الیدیس یاد کرو یار، زبان یاد کر رہا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے وہی جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس میں یہ بھی علماء نے لکھا ہے زبان نکال کر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لوگ پہنچاتے ہیں ہاتھ سے انسان مارتا بھی نہ کسی کو، پٹائی نہ کرے، صرف ہاتھ سے اشارہ کر لے. ایسے نہیں. لا الہ. جیسے انسان کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اگر دور ہے منہ سے کچھ نہیں کر سکتا یوں کرتا ہے تو وہ سمجھتے اس نے میری تعریف کی، زبردست. لا الہ الا اللہ. تیسرا جواب علماء نے لکھا ہے زبان کا الگ ذکر کیوں کیا؟ فرمائے کثیر لوگ ہوئے، باتیں ہم بہت کرتے ہیں. اس کا موقع بہت انسان کو ملتا ہے، بات کرنے کا موقع ہر جگہ انسان بات کرے، اس کا موقع بہت ملتا ہے. تو جب موقع بہت ملتا ہے تو انسان کو احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہ گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے نا افسوس سے احتیاط بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. کل تم دونوں ہاتھوں کو ملو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گاڑی آہستہ چلو، طریقے سے چلو. تو میں کہتا ہوں کہ کل تم افسوس کرو اور معافی مانگو. یہ معافی مانگنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. کسی کو تم نے غلط بات کی اور گالی والی دے دی اور پھر بعد میں کہا مجھے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہ معافی مانگنا بھی تو اچھی بات تو نہیں ہے. سخا کار کھول رہے
کوئی غیرت کا کام تو نہیں کہ آپ کر رہے ہیں، تو پہلے سے زبان کو کنٹرول کرو کہ کسی سے معافی مانگنا نہ پڑے۔ تو چونکہ یہ زبان کے استعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا تاکہ انسان کے ذہن میں بات رہے اور زبان کو کنٹرول کرے۔